السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ پیش خدمت ہے ایک نہایت ہی خوفناک سلسلہ، ان کا انسانی خون جس کی غذا تھی اور اسے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہر مہینے ایک انسان کا خون پینا پڑتا تھا۔ اس دوران میں کیسے کیسے ہنگامے اور خوفناک واقعات پیش آئے، سنیے جمیل احمد خان کی زبانی۔ پیش خدمت ہے ان کا۔ اخبار میں یہ خبر پڑھتے ہی کہ کلن خان اپنے سابقہ بیان سے منحرف ہو گیا ہے، میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اب مجھے یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں پولیس دوبارہ مجھے حراست میں نہ لے لے، اور دوسری طرف یہ فکر بھی دامن گیر تھی کہ کہیں انکا کا پراسرار وجود نرگس کو اپنے عطاب کا نشانہ نہ بنا دے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا ذہن بالکل معاف ہو کر رہ گیا تھا، جیسے اس پر برف جم گئی ہو، اور ملازم کو سامان گاڑی میں رکھنے کی ہدایت کی اور اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میری جو حالت رہی وہ میں ہی جانتا ہوں، اس کا اندازہ لگانا دوسرے کے بس کی بات نہیں۔ ہر چوراہے پر جہاں بھی مجھے کوئی سنتری کھڑا نظر آتا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی اور میں گاڑی کی رفتار تیز کر دیتا۔ حالانکہ عدالت نے مجھے باعزت طور پر بری کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت میری حالت اس مجرم جیسی تھی جو کسی خطرناک جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد ہر شخص کی نگاہوں سے بچتا پھر رہا ہو۔ غرض کہ میں کسی نہ کسی طرح اسٹیشن پہنچ گیا۔ گاڑی پلیٹ فارم پر آ چکی تھی۔ میں نے کلی کے ذریعے سامان اتروا کر فرسٹ کلاس کے ایک کمپارٹمنٹ میں رکھوایا، پھر ملازم کو ضروری ہدایت دے کر رخصت کیا اور جلدی سے کمپارٹمنٹ میں داخل ہو کر پلیٹ فارم کی جانب کی کھڑکیوں کے شٹر گرا دیے۔ حسن اتفاق سے میں اس کمپارٹمنٹ میں تنہا ہی تھا، کوئی دوسرا ہم سفر ہوتا تو یقیناً میری اس وحشت کو محسوس کر لیتا۔ میری نظریں بار بار اپنی دستی گھڑی پر پڑ رہی تھیں۔ گاڑی کی روانگی کا وقت 7 بجے تھا، جس میں صرف 5 منٹ باقی تھے، لیکن یہ 5 منٹ گزارنا میرے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ ایک ایک سیکنڈ میرے اوپر بھاری ہو رہا تھا۔ کمپارٹمنٹ کے دروازے پر معمولی سا کھٹکا بھی ہوتا تو خوف کے مارے میں کانپ اٹھتا۔ بہرحال یہ 5 منٹ بھی گزر ہی گئے۔ آخری سیٹی کے بعد گاڑی حرکت میں آئی تو میں نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا اور اپنی سیٹ پر نیم دراز ہو کر پراسرار انکا کے بارے میں سوچنے لگا۔ انکا ایک پراسرار وجود، ایک ایسا عجیب و غریب وجود جسے میں نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ اپنے سر سے بے دخل کر سکتا تھا۔ وہ وجود جو ایک خوبصورت انسانی پیکر لیے میرے تصور میں ابھرا تھا، جس کے جسم کے تمام نشیب و فراز میں اپنے سر پر محسوس کرتا تھا۔ انکا نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اس کی پراسرار طاقتوں کے سبب میں نے عزت و دولت حاصل کی تھی۔ انکا نے مجھے خوشیوں سے سرشار کیا تھا تو دوسری طرف مجھ سے میرا ذہنی سکون چھین لیا تھا۔ انکا جسے چھٹکارا پانے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی، اس نے میرے سر پر اپنا تسلط قائم کر رکھنے کے لیے مجھے ایسے جال میں پھنسایا تھا کہ میں اب اس کا غلام بن کر رہ گیا تھا۔ میرا اپنا کوئی ارادہ، کوئی حیثیت نہ تھی۔ نرگس کو شولہ پور روانہ کرنے کے بعد میرے دل کو ڈھارس بندھ گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ شولہ پور والے بزرگ کی دعا سے میری پریشانیوں میں ضرور کمی ہو جائے گی اور ممکن ہے انکا سے چھٹکارا مل جائے۔ اس بات کا مجھے قطعی اندیشہ نہ تھا کہ انکا نرگس کے پروگرام سے واقف ہو چکی تھی، لیکن انکا نے جب خود مجھے اپنی پراسرار قوت کے ذریعے بتا دیا کہ نرگس کے شولہ پور جانے کا اصل مقصد کیا ہے، تو اس خیال سے ہی کہ وہ نرگس کے سفر کا راز جان چکی ہے، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اور پھر قبل اس کے کہ میں انکا سے کچھ کہتا یا کوئی صفائی پیش کرتا، وہ کسی چھلاوے کی طرح پھدک کر میرے سر سے اتر گئی تھی۔ جاتے وقت اس نے مجھ سے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا کہ اب اسے کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ انکا کے آخری جملے میرے ذہن میں شدید دھماکے پیدا کر رہے تھے۔ کچھ کرنا پڑے گا سے اس کا کیا مقصد تھا؟ میں اسے قطعی لا علم تھا۔ بہرحال یہ بات طے ہو چکی تھی کہ انکا اس بار مجھ سے کچھ زیادہ ہی دل برداشتہ ہو گئی ہے، اور یہ بات بڑی خطرناک تھی۔ اس کی ناراضگی کا تماشا میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن اس وقت معاملہ دوسرا تھا۔ میری نرگس انکا کے عطاب کا نشانہ بننے والی تھی، اس لیے میں صرف اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ الہی کیا ہوگا؟ یہ انکا کیا قیامت ڈھائے گی؟ اگر انکا کی ناراضگی کا تعلق صرف میری ذات سے ہوتا تو مجھے اس درجہ تشویش نہ ہوتی، میں ہر مصیبت کو جھیل جاتا، مگر یہ تصور میرے لیے بڑا روح فرسا تھا کہ انکا اب نرگس سے انتقام لے گی اور بیچاری نرگس کو صرف میری وجہ سے انکا کے مظالم سہنا پڑیں گے۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ میرا ذہن بھی اڑا چلا جا رہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات اور توہمات مجھے پریشان کر رہے تھے۔ مجھے اس تصور ہی سے ہول اٹھنے لگتا تھا کہ کہیں انکا اس بار نرگس کو
اپنی بھوک کے لیے منتخب نہ کر لے۔ میری الجھن سوا ہوتی جا رہی تھی۔ جیل سے رہائی کے بعد میں نے یہ مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ خواہ حالات کیسے بھی ہوں میں انکا کی رقی خواہشات پوری نہ کروں گا، مگر انکا کے سامنے میرے ارادے کی کیا وقت تھی۔ اب جب کہ نرگس زد پر تھی، میں سوچ رہا تھا کہ اسے بچانے کے لیے مجھے انکا کی خواہشات پر سر جھکانا ہی ہوگا۔ کچھ بھی ہو، میں نرگس کے لیے بے قصور اور بے گناہ لوگوں کا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ مجھے انکا سے سودا کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے نرگس کی زندگی خود سے زیادہ عزیز تھی۔ بمبئی سے شولاپور تک سفر کا ایک ایک لمحہ میرے لیے بڑا جان لیوا ثابت ہوا۔ خدا خدا کر کے گاڑی منزل مقصود پر پہنچی تو میں تیزی سے نیچے اترا، ایک کلی کے ذریعے اپنا مختصر سا سامان رکشہ میں رکھوایا، پھر کلی کو پیسے دے کر رکشے میں بیٹھ گیا۔ کہاں چلوں جناب؟ رکشہ والے نے دریافت کیا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سی جگہ بتاؤں۔ میں شولاپور کے گلی کوچوں سے بالکل ناواقف تھا۔ نرگس شولاپور میں کہاں ٹھہری ہوگی یہ بات جاننا خاصا دشوار تھا۔ چنانچہ ایک لمحے کے لیے میں گمسا ہو گیا، پھر فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ نرگس نے شولاپور میں اپنے قیام کے لیے یقیناً کسی اچھے ہوٹل کا ہی انتخاب کیا ہوگا۔ میں نے رکشہ والے سے پوچھا، یہاں کا سب سے اچھا ہوٹل کون سا ہے؟ اپنی اپنی پسند کی بات ہے جناب، ویسے یہاں 3-4 اچھے ہوٹل موجود ہیں۔ ٹھیک ہے تو مجھے ان ہوٹلوں پر لے چلو، جو بھی مجھے پسند آیا وہاں قیام کروں گا۔ میں نے جلدی سے کہا، پھر اسے مطمئن کرنے کے لیے بولا، فکر مت کرو، میں تمہیں کرائے کے علاوہ انعام بھی دوں گا۔ آپ ہی لوگوں کا خادم ہوں جناب، رکشہ والے نے کہا، اور پھر رکشہ آگے بڑھا دیا۔ رکشہ مختلف سڑکوں سے گزرتا رہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ سڑکیں کیسی تھیں اور شولاپور کس طرح کا شہر تھا۔ مجھے تو جلد سے جلد نرگس سے ملنے کی بے چینی ہو رہی تھی۔ 2 بڑے ہوٹلوں میں نرگس کا پتہ نہ چلا تو میں تیسرے ہوٹل پر پہنچا۔ جب وہاں سے بھی مایوسی ہوئی تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں ہوٹل سے باہر آیا تو اس بار رکشے والے نے مجھے خاص نظروں سے دیکھا۔ کیا رہا جناب، کیا یہ ہوٹل بھی پسند نہیں آیا؟ نہیں، میں رکشے میں بیٹھتے ہوئے پسمردگی سے بولا، کسی دوسرے ہوٹل لے چلو۔ اب تو بڑے ہوٹلوں میں صرف ایک ہی ہوٹل رہ گیا جناب، چلو اسے بھی دیکھ لیتے ہیں، میں نے مردہ سی آواز میں کہا۔ رکشہ دوبارہ حرکت میں آ گیا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر رکشے والے نے کچھ پیشہ ورانہ انداز میں مجھے مخاطب کیا، صاحب ایک بات پوچھوں؟ کیا؟ میں بے دلی سے بولا، کہیں آپ کو کسی خاص قسم کے ہوٹل کی تلاش تو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ بڑے اور چھوٹے ہوٹلوں پر چونکہ آئے دن پولیس کے چھاپے پڑتے رہتے ہیں، اس لیے خفیہ دھندا اب صرف درمیانے درجے بقومت۔ میں اس کا مفہوم بھانپ کر تل ملا گیا، پھر غصہ ضبط کر کے بولا، تم نے میرے بارے میں جو اندازہ لگایا وہ بالکل غلط ہے۔ میں اس ٹائپ کے لوگوں میں سے نہیں ہوں، تم بہت بیہودہ ہو۔ رکشے والے نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ میرے رویے سے ناراض ہو گیا۔ بہرحال اس بات کا فیصلہ میں نے کر لیا تھا کہ چوتھے ہوٹل پر پہنچ کر میں اس رکشے کو چھوڑ دوں گا۔ اگر نرگس مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے تلاش کرنے کی خاطر کوئی اور سواری پکڑوں گا۔ جب چوتھے ہوٹل پر جا کر رکشہ رکا تو میں نے اپنا سامان نیچے اتار لیا اور رکشے والے کو کرائے کے علاوہ مزید 10 روپے بطور انعام دے کر رخصت کر دیا۔ مدرسہ ہوٹل کے ایک ملازم کو سامان کے قریب چھوڑ کر میں دھڑکتے ہوئے دل سے اندر گیا تاکہ نرگس کے بارے میں معلوم کر سکوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ نرگس اگر اس ہوٹل میں بھی نہ ملی تو پھر کیا ہوگا، میں اسے شولاپور میں کہاں تلاش کرتا پھروں گا۔ لیکن میری یہ پریشانی زیادہ دیر نہ رہی۔ ہوٹل کا رجسٹر دیکھتے ہی مجھے بتایا گیا کہ نرگس جمیل صاحبہ اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 2425 میں مقیم ہے، لیکن اس وقت وہ کہیں باہر گئی ہوئی ہیں۔ یہ سن کر کہ نرگس اسی ہوٹل میں ہے، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے جب مینیجر سے مل کر بتایا کہ میں نرگس کا شوہر ہوں تو اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور اپنا اطمینان کرنے کے بعد مجھے نہ صرف اس بات کی اجازت دے دی کہ میں نرگس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ٹھہر سکتا ہوں، بلکہ ہوٹل کے ایک ملازم کو بلا کر ہدایت کی کہ میرا سامان اوپر پہنچا دیا جائے۔ ملازم سامان لینے باہر گیا تو مینیجر خود مجھے مطلوبہ کمرے تک چھوڑنے آیا۔ کمرے کا قفل اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے کھول دیا تھا۔ سامان کمرے میں رکھوا کر میں کچھ دیر تک نرگس کا انتظار کرتا رہا، پھر نیچے جا کر استقبالیہ کلرک سے پوچھا، کیا بتا سکتے ہیں کہ نرگس کتنی دیر سے باہر گئی ہوئی ہیں؟ میں نے وقت تو نوٹ نہیں کیا تھا جناب، ویسے میرا اندازہ ہے انہیں گئے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ کیا ان کے ساتھ میرا مینیجر بھی تھا؟ میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا، جو اس وقت شام کے 5 بجا رہی تھی۔ ایک صاحب تھے ان کے ساتھ، استقبالیہ کلرک نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں جواب دیا۔ جاتے وقت انہوں نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، کلرک نے جواب دیا۔ استقبالیہ کلرک سے گفتگو کرنے کے بعد میں باہر آ کر بڑی دیر تک ہوٹل کے لان پر ٹہلتا رہا۔ جب بھی کوئی ٹیکسی ہوٹل میں داخل ہوتی تو میرا دل دھڑکنے لگتا، میرے ذہن میں قسم قسم کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ میں بڑی شدت سے نرگس کی واپسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔
جب 8 بجے تک وہ واپس نہ لوٹی تو میری پریشانی تشویشناک حد تک بڑھ گئی۔ میں دوبارہ اوپر کمرے میں آ کر ٹہلنے لگا۔ ایک ایک منٹ مجھے ایک سال کی طرح لگ رہا تھا۔ میرے اوپر کرب کی کیفیت طاری تھی۔ بیرونی راہداری میں جب بھی کسی کے قدموں کی آواز ابھرتی، میں لپک کر دروازے پر آ جاتا، پھر مایوس ہو کر دوبارہ ٹہلنے لگتا۔ 8:30 بجے تک میں پریشانی کے عالم میں مبتلا رہا۔ پھر اچانک دروازے پر ابھرنے والے قدموں کی چاپ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو نرگس، میری روح میری زندگی، دروازے پر کھڑی مجھے تعجب و خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ خلاف توقع مجھے یہاں موجود پا کر حیرت زدہ ہوگی۔ نرگس کو صحیح و سلامت دیکھ کر ایسا معلوم ہوا جیسے مجھے میری گمشدہ جنت مل گئی ہو۔ میں نے لپک کر عالم ورفتگی میں اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ تم خیریت سے تو ہو؟ میں نے اسے تذبذب میں مبتلا دے کر پوچھا۔ آپ کب آئے؟ اس نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے شکستہ لہجے میں کہا، میں آج دوپہر کی گاڑی سے پہنچا ہوں۔ بڑی تگ و دو کے بعد اس ہوٹل تک پہنچ سکا ہوں۔ میں نے تیزی سے کہا، پھر دوبارہ سوال کیا، یہاں تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ تم کچھ گھبرائی سی دکھائی دے رہی ہو۔ آپ کے اچانک یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ نرگس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے ایک غیر متوقع انداز اختیار کیا۔ کیا تمہیں مجھے یہاں دے کر خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ نرگس اس بار خوفزدہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی، پھر سسکتے ہوئے بولی، جمیل، خدا کے لیے مجھے بچا لیجیے۔ یہاں سے جتنی جلدی ممکن ہو کہیں اور بھاگ چلیے۔ کیوں؟ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم اتنی خوفزدہ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ وقت ضائع مت کریں جمیل، وہ نوازش۔ نرگس اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر پھر سسکنے لگی۔ کسی خوفزدہ بچے کی طرح وہ میرے سینے سے چمٹی ہوئی تھی۔ اس کا سارا بدن لرز رہا تھا۔ نوازش میرے مینیجر کا نام تھا۔ نرگس جب صرف نوازش کہہ کر خاموش ہو گئی تو میرے ذہن میں ایک پل کے لیے لاتعداد خیالات ابھر کر آپس میں گڑ مڑ ہو گئے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، نوازش کہاں ہے؟ مجھے استقبالیہ کلرک نے بتایا تھا کہ تم اس کے ساتھ باہر گئی تھی۔ ہاں، نرگس بمشکل ہاں کہہ کر دوبارہ سسکنے لگی تو میں نے پریشانی اور الجھن کے ملے جلے لہجے میں سوال کیا، خدا کے لیے کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر تم اس درجہ خوفزدہ کیوں ہو؟ جمیل، نرگس نے ڈبڈبائی ہوئی نظریں میرے چہرے پر جماتے ہوئے بڑے معصوم انداز میں کہا، میں بے گناہ ہوں، مجھے بچا لیں جمیل، میں نے نوازش کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ تم نے نوازش کو گولی مار کر ہلاک کر دیا؟ مگر کیوں؟ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا تو نرگس رک رک کر بولی، وہ میری عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ نرگس کا جواب سن کر میں سکتے میں رہ گیا۔ میں بالکل چکرا گیا، لیکن دوسرے لمحے حالات کے پیش نظر میں نے ایک نتیجہ خاص کر لیا۔ نرگس نے جو کچھ کہا تھا وہ یقیناً اپنی جگہ درست تھا، اس لیے کہ اس میں 100% عنقا کے پراسرار وجود کی شرارت نظر آ رہی تھی۔ نوازش کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ انتہائی شریف، دیانتدار اور فرشتہ صفت آدمی تھا۔ اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس نے نرگس پر بری نظر ڈالی ہو۔ یقیناً اسے عنقا نے اس بدنگاہی پر آمادہ کیا تھا۔ اگر نوازش کے اوپر مجھے اعتماد نہ ہوتا تو میں نرگس کو اس کے ساتھ شولہ پور کیوں بھیجتا؟ گویا اب عنقا نے اس طرح انتقام لیا ہے۔ ساری بات واضح تھی۔ اسی نے نوازش کے سر پر مسلط ہو کر اسے نرگس کی آبرو لوٹنے کے گناؤں جرم پر اکسایا ہوگا۔ پھر ظاہر ہے نرگس نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اسے شوٹ کر دیا ہوگا۔ میں ابھی انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ نرگس نے دوبارہ کہا، جمیل، خدا گواہ ہے کہ میں نے حالات سے مجبور ہو کر نوازش کو گولی ماری تھی۔ اس میں میرے ارادے کو کوئی دخل نہ تھا۔ مجھے یقین ہے نرگس، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں نے نرگس کو تسلی دی تو وہ بے اختیار پھٹ پڑی، پھر مجھے التجا آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، خدارا یہاں سے کہیں بھاگ چلیں جمیل، ورنہ پولیس مجھے گرفتار کر لے گی، مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن آپ سے جدائی کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس سے تو بہتر ہے آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں، اس طرح میری روح کو سکون تو مل جائے گا۔ گھبراؤ نہیں نرگس، میں تمہیں ہر قیمت پر بچا لوں گا، خدا کے لیے حوصلہ رکھو۔ میں نرگس کو تسلیاں دینے لگا، لیکن خود میرا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ شولہ پور میں مزید رکنا بھی خطرے کی بات تھی۔ چنانچہ میں نرگس کو سمجھا بجھا کر نیچے آ گیا، ہوٹل کا بل ادا کیا، پھر اوپر آ کر جلدی سامان باندھا اور نرگس کو ساتھ لے کر سیدھا اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ قسمت اچھی تھی جو مجھے اسٹیشن پہنچتے ہی بمبئی جانے والی گاڑی مل گئی۔ میں نے 2 ٹکٹ خریدے اور گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ بمبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس وقت بمبئی جانا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ کلن خان کے بیان کے بعد پولیس میری تلاش میں سرگرداں ہو، لیکن بمبئی جائے بغیر میں کہیں اور بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ نرگس پوری طرح سہمی ہوئی تھی۔ کمپارٹمنٹ میں ہمارے علاوہ ایک مدراسی جوڑا تھا، اس لیے میں نرگس سے کوئی بات نہ کر سکا، لیکن 2 اسٹیشنوں کے بعد وہ جوڑا اتر گیا تو ہم تنہا رہ گئے۔
نرگس کی حالت بدستور غیر ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ بار بار وہ مجھے سہمی ہوئی نظروں سے گھورنے لگتی۔ میں اس کی حالت دیکھ دیکھ کر دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ انکا کے پراسرار وجود نے مجھے جس کیفیت سے دوچار کر دیا تھا، اس سے بچاؤ کا ظاہر کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی میں نے خود پر قابو پا کر نرگس کو سمجھاتے ہوئے کہا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آئندہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم مفت میں اپنی جان کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ جمیل، نرگس نے بے اختیار مجھ سے لپٹتے ہوئے کہا، وعدہ کریں کہ آپ میری گرفتاری سے پہلے ہی مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں گے۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ میں نے اسے محبت بھرے لہجے میں مخاطب کیا۔ تمہارے بچاؤ کی خاطر میں سب کچھ کر گزروں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ تم خود پر قابو رکھو۔ نرگس دیر تک مجھ سے لپٹی رہی۔ میں اسے تسلیاں دیتا رہا تو اس کی حالت قدرے سنبھل گئی۔ میں نے دیدہ دانستہ ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میرے اچانک شولہ پور پہنچنے کی وجہ کیا تھی، لیکن جب نرگس نے بار بار اصرار کیا تو میں نے اس خیال سے کہ کہیں وہ اپنی لا علمی میں انکا کی شیطانی قوت کا دوبارہ شکار نہ ہو جائے، اسے مکمل حالات سے آگاہ کر دیا۔ تو کیا نوازش کی اس حرکت کی ذمہ داری انکا پر عائد ہوتی ہے؟ اس نے پوری بات سننے کے بعد تعجب سے کہا، ہاں میرا یہی خیال ہے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے ہمیں اب بمبئی سے بھی کہیں دور چلا جانا چاہیے، میں نے جواب دیا۔ میرے خلاف چونکہ وہاں ایک کیس پہلے بن چکا ہے، اس لیے اب وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ نرگس خاموشی سے کچھ سوچتی رہی، پھر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے پوچھا، کیا تم نے ان بزرگ سے ملاقات کی تھی جن سے ملنے شولہ پور آئی تھی؟ میں نوازش کو ساتھ لے کر انہی بزرگ سے ملنے کے ارادے سے نکلی تھی، لیکن نوازش کو گولی تم نے کہاں ماری تھی؟ میں نے اچانک کچھ سوچ کر نرگس کی بات کاٹ کر دریافت کیا۔ غالباً وہ کوئی پارک تھا۔ نوازش جس وقت ہوٹل سے چلا تھا اس وقت بالکل پرسکون تھا، لیکن راستے میں اچانک اس نے گاڑی پارک کے قریب رکوا لی اور مجھے ساتھ لی ایک سنسان جگہ کی طرف چلا۔ میں سمجھی کہ وہ بزرگ ادھر کہیں رہتے ہوں گے، مگر ایک ویران جگہ پر جا کر اس نے بالکل اچانک مجھ سے دست درازیاں شروع کر دیں۔ میں نے اپنے پرس سے ریوالور نکالا۔ نرگس اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہارا ریوالور کہاں ہے؟ وہ میں وہیں پھینک آئی تھی، نرگس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ریوالور کا جائے واردات پر پایا جانا یقیناً نرگس کو پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتا تھا۔ میں اب اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نرگس نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا، جمیل کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ پھانسی کے پھندے سے مجھے بچا لیں گے؟ اس کی آواز میں بلا کا درد تھا۔ کیوں نہیں؟ میں نے جلدی سے کہا، دولت کی طاقت کے آگے دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں ٹھہر سکتی، تم قطعی پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ نرگس میرا جواب سن کر مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، لیکن میں نے اس کی خاموشی سے یہی اندازہ لگایا کہ وہ قدرے سکون محسوس کر رہی ہے۔ بمبئی تک پھر ہمارے درمیان اور کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ راستے بھر مجھے یہی کھٹکا رہا کہ کہیں انکا دوبارہ کوئی وار نہ کر بیٹھے۔ میں نے نرگس کو بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ انکا کے پراسرار وجود سے آئندہ بہت محتاط رہے، اور اگر وہ اسے اپنے سر پر محسوس کرے تو فوری طور پر ایک مخصوص اشارے سے مجھے بتا دے۔ بمبئی پہنچ کر وہ رات ہم نے جس پریشانی اور الجھن میں گزاری وہ کچھ ہم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں نے اور نرگس نے مل کر 3 سوٹ کیسوں میں ضروری کپڑے اور قیمتی زیورات رکھے، ایک بستر بند میں 2 بستر لپیٹے اور ایک ایئر بیگ میں دوسری ضروری اشیاء رکھی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر میں گاڑی لے کر ڈرتے ڈرتے باہر نکلا اور ان تمام بینکوں سے اپنی جمع شدہ دولت کا بڑا حصہ نکلوا لایا جن میں میرا حساب تھا۔ دہلی کے لیے 2 سیٹیں میں نے گزشتہ رات ہی محفوظ کرا لی تھیں۔ گھر پہنچ کر میں نے تھوڑی بہت تیاری جو باقی رہ گئی تھی پوری کی، اور جب جہاز کی روانگی میں گھنٹہ باقی رہ گیا تو میں نرگس کو ساتھ لے کر سانتا کروز کے ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح سے اب تک میں نے کسی اخبار پر نظر نہیں ڈالی تھی، لیکن ایئرپورٹ پہنچ کر میں نے احتیاطاً ایک اخبار خرید لیا۔ نرگس کے چہرے پر بدستور فکر و پریشانی کے تاثرات موجود تھے۔ اس نے نوازش کی موت کا اور آئندہ پیش آنے والے نتائج کا اتنا گہرا اثر لیا تھا کہ وہ برسوں کی بیمار معلوم ہوتی تھی۔ جب تک جہاز نے پرواز نہیں کی وہ گنگ بیٹھی رہی، مگر جہاز کے پرواز کرتے ہی اس نے یوں ایک طویل سرد سانس کھینچی جیسے کسی بڑی پریشانی سے نجات مل گئی ہو۔ میں نے ایک بار پھر سرگوشی کے انداز میں اسے پرسکون رہنے کی تلقین کی، پھر اخبار جسے اب تک میں نے لپیٹ کر ہاتھ میں دبا رکھا تھا کھولا اور جلدی جلدی سرخیوں پر نظر دوڑانے لگا۔ پہلے اور دوسرے صفحے پر مجھے کچھ نظر نہ آیا، لیکن تیسرے صفحے پر مجھے وہ خبر مل گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے خبر کی تفصیل پڑھی تو میری عقل چکرا کر رہ گئی۔ میں نے ایک بار پھر سرگوشی کے انداز میں اسے پرسکون رہنے کی تلقین کی، پھر اخبار جسے اب تک میں نے لپیٹ کر ہاتھ میں دبا رکھا تھا کھولا اور جلدی جلدی سرخیوں پر نظر دوڑانے لگا۔ پہلے اور دوسرے صفحے پر مجھے کچھ نظر نہ آیا، لیکن تیسرے صفحے پر مجھے وہ خبر مل گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے خبر کی تفصیل پڑھی تو میری عقل چکرا کر رہ گئی۔
نرگس کا بیان تھا کہ اس نے نوازش کو کسی پارک کے قریب ویرانے میں گولی مار کر ہلاک کیا تھا اور اپنا ریوالور بھی وہیں پھینک آئی تھی، لیکن اخبار میں آنے والی اطلاع اس بیان سے قطعی مختلف تھی۔ اخباری اطلاع کے مطابق نوازش علی کی لاش شولاپور میں ایک پارک کے قریب سڑک پر کچلی ہوئی حالت میں ملی تھی۔ پولیس کا خیال تھا کہ نوازش علی کسی بھاری بس یا پھر ٹرک کے نیچے آ کر ہلاک ہوا ہے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ مقتول کی پسلیوں کی تمام ہڈیاں چور ہو گئی تھیں اور جسم کا بیشتر حصہ پس گیا تھا۔ اگر چہرہ محفوظ نہ رہتا تو اس کی شناخت بھی ناممکن ہو جاتی۔ آخر میں اخبار نے اپنے نمائندے کے حوالے سے یہ بھی لکھا تھا کہ تادم تحریر پولیس اس بس یا ٹرک کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی جس نے نوازش کو بے دردی سے کچلا تھا۔ اس خبر کو پڑھ کر مجھے سکون تو ضرور ہوا، لیکن میں بخوبی جانتا تھا کہ یہ سب کچھ انکا نے کسی خاص مصلحت کی بنا پر ہی کیا ہوگا۔ بہرحال مجھے وقتی طور پر اس بات کی خوشی یقیناً ہوئی تھی کہ نوازش کے قتل کے سلسلے میں نرگس کا نام نہیں آیا۔ رہا نوازش کا شولاپور جانے کا مسئلہ، تو یہ راز میرے اور نوازش کے سوا کسی اور کو نہیں معلوم تھا، لیکن جس ہوٹل میں نوازش مقیم تھا اس میں یقیناً اس کا نام درج تھا۔ ہوٹل والوں نے پولیس کو نوازش، نرگس اور میری آمد کے بارے میں ضرور بتایا ہوگا، لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ حادثے کے وقت میں ہوٹل میں موجود تھا اور نرگس دریافت کرنے پر یہ بتا سکتی ہے کہ ٹیکسی سے اترنے کے بعد نوازش اس سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ جب وہ اسے نہیں ملا تو وہ تنہا ہوٹل واپس چلی آئی۔ بہرحال پولیس نے اس واقعے کو ایکسیڈنٹ قرار دے دیا تھا اور ہماری نجات کے کافی امکانات موجود تھے۔ پھر بھی سچ تو یہ ہے کہ شولاپور سے چلتے وقت ہم سے کچھ غلطیاں ضرور ہو گئی تھیں جن کے سبب پولیس ہمیں پریشان کر سکتی تھی، لیکن کیا کیا جاتا۔ شولاپور میں ہماری نظر میں یہ قتل کا کیس تھا، وہاں سے فرار ضروری تھا اور بمبئی میں رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ بمبئی سے روانگی سے قبل میں نے فون پر اپنے دفتر کے ایک آدمی کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ میں چند ضروری کاموں کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں۔ نرگس چونکہ اپنے خیالات میں محو تھی، اس لیے اس نے اخبار کی اس خبر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ کچھ دیر تک میں اس بات پر غور کرتا رہا کہ آخر نوازش کی لاش کو غلط انداز سے سامنے لا کر انکا کا کیا ارادہ ہے۔ پھر جب اس کی کوئی خاص وجہ میری سمجھ میں نہ آ سکی تو میں نے نرگس کو آہستہ سے مخاطب کیا۔ کس سوچ میں غرق ہو؟ جی، وہ میرے سوال پر چونکی، پھر میری طرف دیکھ کر کہا، یوں ہی خاموش تھی۔ پرسکون رہنے کی کوشش کرو میری جان، اور وجوہات تمہارے ذہن کو پریشان کر اسے بھول جاؤ، اس لیے کہ اب تمہارے اوپر کوئی الزام عائد نہیں کر سکے گا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب میں نے اخبار کا وہ صفحہ نرگس کے سامنے کر دیا جس میں اس حادثے کی خبر شائع ہوئی تھی۔ اخبار کی سرخی دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے تو بری طرح بوکھلا گئی، لیکن پھر اس کی بوکھلاہٹ آہستہ آہستہ الجھن میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ نوازش کے بارے میں پوری تفصیل پڑھنے کے بعد اس نے جن نظروں سے میری طرف دیکھا ان میں لاتعداد سوالات پنہاں تھے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ذہن پر زیادہ بوجھ نہ دو، یہ سب اسی کی شرارت ہے، لیکن میں نے تو اس سے جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال کوئی اور بات کرو۔ نرگس بدستور میرے چہرے پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ غالباً اس کے ذہن کو بھی وہی سوالات پریشان کر رہے تھے جنہوں نے مجھے الجھا رکھا تھا۔ چند ثانیے تک وہ ٹک ٹکی باندھے میرے چہرے کو تکتی رہی، پھر سپاٹ آواز میں بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ سب کیا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ میں نے جان بوجھ کر بڑی بے پرواہی سے یہ بات کہی اور اس کے ہاتھ سے خبر لے کر مطمئن انداز میں دوسری خبریں دیکھنے لگا۔ دہلی پہنچ کر مجھے قیام کے سلسلے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا، اس لیے کہ میں شادی سے پہلے بھی 2-3 بار یہاں آ چکا تھا۔ پہلے بھی میرا قیام یہاں کے سب سے بڑے ہوٹل اشوکا میں ہوا تھا جو چانکیہ پوری میں واقع ہے۔ چنانچہ اس بار بھی پالم کے ہوائی اڈے سے ٹیکسی پکڑ کر میں سیدھا اشوکا پہنچا اور ایک ڈبل روم اپنے لیے حاصل کر لیا۔ میں دہلی کسی خاص منصوبے کے تحت نہیں آیا تھا، محض نرگس کے اصرار پر میں بمبئی چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ بذات خود بھی میں یہی چاہتا تھا کہ کچھ روز بمبئی سے دور رہ کر حالات کا جائزہ لیا جائے، لیکن اب جب کہ میں دہلی میں مقیم تھا تو اچانک میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ کیوں نہ میں یہاں کسی درگاہ پر حاضری دے کر انکا سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگوں۔ اس خیال کا اظہار میں نے نرگس پر کیا تو اس نے بھی میری تائید کی اور کہا کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اسی وقت درگاہ پر حاضری دیتے چلو۔ نرگس کے چہرے پر اب قدرے سکون تھا، شاید اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ درگاہ پر حاضری دیتے ہی ہماری مصیبت کی گھڑیاں ضرور ختم ہو جائیں گی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں سونے کے ارادے سے لیٹ گئے۔ نرگس کو اب سکون ہو گیا تھا، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی سو گئی، لیکن مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں یوں ہی سوچتا رہا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ شام کو 5 بجے میں بیدار ہو گیا، لیکن نرگس ابھی تک خواب خرگوش میں محو تھی۔ سوتے میں بھی اس کے معصوم چہرے پر کرب کے تاثرات موجود تھے۔ میرے ذہن کو نرگس کی کیفیت محسوس کر کے جھٹکا لگا۔ اس بیچاری کی اس حالت کا ذمہ دار صرف میں تھا۔ شادی کے بعد سے اب تک میں اسے کوئی سکون نہ دے سکا تھا۔ اس کے برعکس نرگس کو میرے لیے ان گنت پریشانیاں اٹھانا پڑی تھیں۔ مجھے جیل سے رہا کرانے میں
اس نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ شولہ پور بھی وہ میری خاطر گئی تھی، جہاں ایک نئی مصیبت سے دوچار ہو گئی تھی۔ خاصی دیر تک میں نرگس کے معصوم چہرے کو تکتا رہا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی پرسکون نیند میں خلل ڈالوں، لیکن چونکہ ہمارا درگاہ پر حاضری دینا ضروری تھا، اس لیے میں نے ہمت کر کے اسے جگا دیا۔ وہ خوف و دہشت کے تاثرات چہرے پر سمیٹے ہڑبڑا کر اٹھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا، مگر میں نے بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، اٹھ کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ناشتے کے لیے فون کرتا ہوں، اس کے بعد ہم درگاہ پر حاضری دینے چلیں گے۔ نرگس نے اس بات میں سر کو جنبش دی، پھر جلدی سے اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے فون پر ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ نرگس نے تیار ہونے میں حیرت انگیز جلدی کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ آدھے گھنٹے بعد ہم نے اشوکا سے باہر نکل کر ایک ٹیکسی پکڑی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی طرف چل پڑے۔ مجھے اس بات پر خاصی ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ پہلے جب بھی دہلی آیا تو کاروباری ارادے سے آیا یا پھر عیاشی کے لیے آیا، مگر پہلے کبھی میرے دل میں کسی درگاہ پر حاضری دینے کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ آج جب حالات نے مجھے چاروں طرف سے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا، میں درگاہ پر حاضری دینے پر آمادہ ہو گیا۔ ابھی میں ندامت کے اس احساس سے دوچار ہی تھا کہ یکلخت چونک پڑا۔ اچانک میں نے یوں محسوس کیا جیسے میرے سر پر کوئی دھماکہ ہو گیا ہو۔ انکا میرے سر پر موجود تھی۔ جب میں نے عالم تصور میں سے سر پر دوبارہ مسلط پایا تو میں بری طرح حواس باختہ ہو گیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے انکا کے پراسرار وجود کو دیکھ رہا تھا، جو میرے سر پر کھڑی کینہ توس نظروں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی خوفناک آنکھوں سے نفرت اور غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ بہت مشتعل اور برافروختہ نظر آتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت دل شکستہ ہوا۔ انکا سے کبھی میں نجات نہیں پا سکوں گا۔ ساری زندگی مجھے اس کی غلامی میں بسر کرنا پڑے گی۔ تمام عمر میں اسی کرب میں مبتلا رہوں گا۔ کاش انکا خود مجھے اپنی غذا کے طور پر قبول کر لیتی۔ میں روحانسا ہو گیا، میری آنکھیں بھر آئیں۔ کاش میں اس دن رام دیال کی ماں کی ارتھی کے ساتھ شمشان گھاٹ نہ جاتا۔ اف میرے خدا، میں کس عذاب میں گر گیا ہوں۔ خواجہ کی درگاہ اب مشکل 1 میل رہ گئی تھی، لیکن قبل اس کے کہ میں وہاں پہنچ سکتا، انکا نے میرے کانوں میں بڑی ڈراؤنی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جمیل گاڑی رکوا لو۔ میں خاموش رہا۔ وقت ضائع مت کرو جمیل، میری بات مانو۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل نہ کیا تو پھر سوچ لو، کہیں اس بار تمہیں نرگس ہی سے ہاتھ دھونے نہ پڑ جائے۔ انکا کی یہ دھمکی کام کر گئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی اور ٹیکسی ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ گاڑی ایک طرف کھڑی کر دے۔ نرگس نے چونکتے ہوئے سوال کیا تو میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، جلدی میں کمرے کو قفل لگانا بھول گیا تھا، ممکن ہے درگاہ پر دیر لگے، اس لیے تم ٹیکسی میں بیٹھو، میں ہوٹل کے مینیجر کو فون کر کے ابھی آتا ہوں۔ ٹیکسی میری ہدایت پر سڑک کے کنارے رک دی گئی تھی، چنانچہ نرگس کے سوالات سے بچنے کے لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر ایک سم دھو لیا۔ نرگس کو یہ باور کرانے کے لیے کہ میں سچ مچ ہوٹل کو فون کرنے کے ارادے سے نیچے اترا ہوں، میں نے یوں ہی ایک راہگیر سے وقت پوچھا، پھر قدم بڑھاتا ایک دوسری سڑک پر گھوم گیا۔ انکا بدستور میرے سر پر کھڑی اپنے دونوں ہاتھ کولہوں پر رکھے مجھے غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ جیسے ہی میں دوسری سڑک پر آیا، اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے خشک لہجے میں پوچھا، تم اس وقت نرگس کے ساتھ کہاں جا رہے تھے؟ میں وہ ذرا نرگس کی طبیعت خراب تھی اس لیے تم اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے، کیوں؟ انکا نے میری بات کاٹ کر کہا، ہاں یہی بات تھی جمیل۔ اچانک انکا کا لہجہ بےحد خوخار ہو گیا، تم پھر مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے تم اس وقت نرگس کے ساتھ ایک بزرگ کی چوکھٹ پر اس لیے جا رہے تھے کہ مجھ سے چھٹکارا حاصل کر سکو۔ ہاں، میں نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا، تم سچ کہتی ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مجھ سے اتنی آسانی کے ساتھ بغیر میری مرضی کے نجات پالو گے؟ میں تھکے تھکے قدم بڑھاتا رہا۔ انکا کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انکا کی ہر بات سچ تھی۔ میں خاموش رہا تو انکا نے تحکمانہ انداز میں مجھ سے کہا، واپس چلو جمیل صاحب، اب تم بزرگ کی چوکھٹ پر نہیں جاؤ گے۔ میرے حکم پر تمہیں واپس ہوٹل چلنا ہوگا، جہاں آج تم سے آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ انکا کے حکم کو نہ ماننے کی صورت میں مجھے نرگس کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ انکا نے مجھے دھمکی بھی یہی دی تھی، لہٰذا میں اس کے حکم پر خاموشی سے پلٹا اور دوبارہ ٹیکسی کی سمت قدم بڑھائے۔ انکا غضب و غضب کی کیفیت میں میرے سر پر ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ میں اس کے اشتعال کے اس عالم سے واقف تھا اور اسی لیے بہت خوفزدہ تھا۔ تو نرگس میرے پریشان چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، کرائے فون؟ ہاں، لیکن مینیجر نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں خود جا کر کمرے کو مکفل کر دوں۔ مجبوری ہے، میں نے تیزی سے کہا، کمرے کو مکفل کرنا بھی بے ضروری ہے، ہم دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ میری ہدایت پر ٹیکسی واپس ہوٹل کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں گمسم بیٹھا سوچ رہا تھا کہ انکا کی قوت واقعی بڑی لامحدود ہے۔ اسے اپنی پراسرار قوت کی بنا پر یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ہم خواجہ کی چوکھٹ پر حاضری دینے جا رہے ہیں، اور کیوں جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ فوری طور پر میرے سر پر آ گئی، اور پھر اس نے جو دھمکی مجھے دی وہ اس قدر مؤثر ثابت ہوئی کہ میرے لیے اس کا حکم ماننے سے انکار ممکن نہ تھا۔ میں اپنی سوچ میں غرق تھا
نرگس منہ دوسری طرف کیے باہر کے مناظر دیکھنے میں محو تھی اور انکا میرے سر پر غصے کی حالت میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے تیور بے حد خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ اشوکا پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور نرگس کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا تو نرگس نے حیرت سے کہا، کیا واپس چلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں، میں نے مردہ آواز میں جواب دیا۔ کیوں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ میں نرگس کی بات کا جواب دینے ہی والا تھا کہ انکا نے کہا، جمیل تم نرگس کو اگر چاہو تو بتا دو کہ میں دوبارہ تمہارے سر پر آ گئی ہوں، لیکن میری اور تمہاری گفتگو تنہائی میں ہوگی۔ نرگس کے معصوم چہرے پر موجود الجھن میرے دل پر کچوکے لگا رہی تھی۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے انکا کی موجودگی سے باخبر کر دوں، لہٰذا جب انکا نے مجھے اس کی اجازت دے دی تو میں نے نرگس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نرگس تم کچھ دیر کے لیے برابر والے کمرے میں چلی جاؤ، مجھے انکا سے کچھ ضروری باتیں کرنی۔ انکا سے؟ نرگس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ انکا میرے سر پر دوبارہ آ گئی ہے، میں نے بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ اسی کے کہنے پر میں یہاں واپس آ گیا ہوں۔ نرگس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا، اس کی غزالی آنکھوں میں آنسو تہنے لگے۔ چند ثانیے تک وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر اپنی اداس نظریں نیچی کر کے قدم بڑھاتی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور میں کسی ہارے ہوئے جواری اور تھکے ہوئے مسافر کی طرح آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جمیل، انکا نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، پہلے تم نے نرگس کے سلسلے میں مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور آج تم نے پھر مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ تم ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ تم انکا سے اچھی طرح واقف ہو؟ میں نے یہ سب کچھ نرگس کو مطمئن کرنے کی خاطر اس کے ایما پر کیا تھا، میں نے مردہ آواز میں جواب دیا تو انکا چراغ پا ہو کر بولی، تم پھر جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جیل سے رہائی حاصل کرنے کے لیے بھی مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں خاموش رہا تو انکا سر سے پھدک کر میرے بائیں شانے پر آ گئی اور کرخت آواز میں بولی، سنو جمیل صاحب، جب تک میں خود تمہیں نہ چھوڑوں تم مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، اور کان کھول کر سن لو، اگر تم نے کسی بزرگ کے مزار پر جانے کا ارادہ کیا تو میں نرگس کو مار ڈالوں گی، اس کا خون بہت لذیذ ہوگا، بولو کیا ارادہ تمہارا؟ نہیں، میں نرگس کی جدائی کے تصور ہی سے تڑپ اٹھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ اپنے دل کو پھر ٹٹولو جمیل، کہیں پھر تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں، میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کہو کہ میں وہی کروں گا۔ کیا تم پہلے کی طرح ہر ماہ میرے لیے ایک انسانی جسم کا خون مہیا کرنے پر تیار ہو؟ انکا نے اس بار زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر اپنے ہونٹوں پر زبار پھیرنے لگی، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن صرف اس شرط پر کہ تم نرگس کو کوئی گزند نہیں پہنچاؤ گی۔ نرگس تمہیں بہت عزیز ہے، کیوں؟ انکا کے گلابی ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ کھل رہی تھی، اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ ہاں، میں اس کی خاطر اپنی جان کی قربانی بھی دے سکتا ہوں، میں نے جذباتی لہجے میں کہا تو انکا مسکرا کر بولی، مجھے معلوم ہے کہ تم نرگس سے کتنی محبت کرتے ہو، اسی کی وجہ سے میں نے نوازش کی موت کے سبب کو بدل ڈالا، اب نرگس پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ مگر وہ ریوالور کیا ہوا جو نرگس وہاں پھینک گئی تھی؟ میں نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی فکر مت کرو، جب تک تم مجھ سے وفادار رہو گے تم پر نرگس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن یاد رکھو یہ آخری موقع، آئندہ رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ میری کیفیت اس وقت ایسی تھی جیسے عمل تنویم کر کے مجھے کسی عامل نے اپنے قبضے میں کر لیا ہو، لیکن میں نرگس کی زندگی کے لیے سودا کرنے کو تیار تھا۔ چنانچہ اس وقت انکا نے جو بھی کہا میں نے خلوصِ دل سے مان لیا۔ میری اس سعادت مندی سے خوش ہو کر وہ دوبارہ رینگتی ہوئی میرے سر پر چلی گئی، اس کے ہونٹوں پر اب بڑی شوخ مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میرے سر پر کھڑی کچھ دیر تک وہ مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی، پھر ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر میرے گھنے بالوں پر اس طرح اوندھی لیٹ گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ میرے پیشانی پر تھے اور خواب دیدہ نظریں نیم وا تھیں۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا اور دل میں کھول رہا تھا کہ کچھ توقف کے بعد انکا نے پھر مجھے مخاطب کیا، تم مجھ سے کبھی محبت سے بات نہیں کر سکتے؟ نہیں، تم مجھے بہت ستاتی ہو۔ میرے اس جواب پر وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر بڑی پیار بھری نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، جمیل تمہیں ستانے میں مزہ آتا ہے، تم وہ پہلے شخص ہو جسے میں نے سب سے زیادہ پسند کیا ہے۔ یقین جانو اگر میں حقیقت کے روپ میں آ سکتی تو نرگس کی جگہ میں ہوتی۔ تمہاری باتیں مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں، اسی وجہ سے میں تمہیں ہر بار معاف کر دیتی ہوں۔ بمبئی سے روانگی کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں شولہ پور پہنچ کر نرگس کو ٹھکانے لگا دوں گی، لیکن پھر مجھے تمہارے اوپر ترس آ گیا۔ دل کی باتیں ایسی ہوتی۔ میں انکا کی گفتگو غور سے سنتا رہا۔ نرگس کے سلسلے میں اس کی جارحانہ باتیں سن کر مجھے بڑا تاؤ آیا، لیکن میں دھیمے لہجے میں بولا، ایک بیوی کی حیثیت سے نرگس کا فرض ہے کہ میری پریشانیوں میں برابر کی شریک رہے۔ وہ شولہ پور بھی اسی مقصد سے گئی تھی کہ مجھے تم سے چھٹکارا دلا سکے۔